أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال: أوتي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح الغيب. عزیزان ملت اسلامیہ، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کے ہمارے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ محمد ارشد حفظ اللہ اور تمام سامعین، ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث بیان کی، اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آج کا میرا موضوع سخن کیا ہے. باذن اللہ تعالی آج علم غیب کے تعلق سے بات ہوگی. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. میرے بھائیوں، ایک عجیب بات ہے، تھوڑا اپنے دماغ پر زور دیں، ذرا غور کریں. ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو ایک چیز اس کے دماغ میں بسا دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جو رکھا ہوا ہے، یہ پتھر، اسی نے، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا خالق ہے، یہی تمہارا مالک ہے، یہی تمہارا رازق ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، یہی تم کو روزی دیتا ہے. اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ یہ جو کچھ تم کرو گے یہ سب کچھ جانتا ہے. وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اسکول پڑھنے جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں کالج میں پہنچتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وزیر بن جاتا ہے، پرائم منسٹر بن جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اس پتھر کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے اس کے اندر ساری طاقتیں ہیں. سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک ڈاکٹر ہو گیا، اتنا پڑھا ڈاکٹر ہو گیا، یہاں تک کہ وہ چاند پہ چلا گیا، لیکن ابھی بھی اس کی تھنکنگ کیا ہے کہ یہ پتھر جو ہے، یہ پتھر نہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی نے ہم کو روزی، یہی ہم کو روزی دیتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے، ہم جو کچھ جہاں بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ سمجھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ جیسا جس کو سمجھایا جاتا ہے
اس کے دماغ میں وہ بات گھس جاتی ہے، پھر وہ دنیا اس کو کچھ کہتی رہے لیکن اس کے دماغ میں وہ جو گھسی ہوئی بات ہے وہ آسانی سے نہیں نکلتی. وہ کب نکلے گی کہ جس طرح سے اس کو اس پتھر پہ یقین دلایا گیا تھا اس سے زیادہ اس کو یہ یقین دلایا جائے کہ یہ پتھر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ تمہاری کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں. جب تک اس کو یقینی طور پر یہ بات نہیں دماغ میں گھس جائے گی، اور وہ کب گھسے گی؟ وہ تبھی گھسے گی جب کہ وہ خود کوشش کرے گا. اگر وہ کوشش نہ کرے تو ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا مل جائے، لیکن ساری دنیا مل کر بھی اس کے دماغ کو اس چیز سے نہیں پھیر سکتی ہے کہ یہ پتھر تمہاری ہر چیز کا مالک ہے. ابھی ایک مسلمان سے کہا جائے کہ بھائی ہندو کا یہ عقیدہ ہے، وہ پتھر کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا جاہل آدمی، اس کے اندر عقل نہیں، یہ تو بالکل پتھر کیسے یار کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ کہے گا نہیں کہے گا. لیکن جب اسی کے عقیدے کی تم بات کر دو تبھی کہے گا کہ یہ جو ہے گمراہ ہو گیا، یہ راستے سے بھٹک گیا. یہ جو ہے بھائی جیسے وہ کر رہا تھا ویسے ہی تم بھی کر رہے ہو، فرق تھوڑا ناموں کی چینجنگ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے دماغ میں ایک بات گھسائی گئی. کیا گھسائی گئی؟ یہ گھسائی گئی، یہ بتایا گیا ہم کو کہ یہ پیر صاحب ہے، یہ قبر جو ہے اس کے اندر جو دفن ہیں وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، یہ ہماری ساری مرادیں پوری کر دیتے ہیں، ہم جو کچھ بھی چاہیں ان سے مانگ لیں یہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، ساری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں. اور کیوں کہا گیا؟ یہ صرف پیٹ کی خاطر کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے لوگوں نے یہ عقیدہ ایسا گھڑا تاکہ یہاں سے کمائی کر کے اپنے پیٹ کو بھر سکے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس سے اوپر بھی لوگ ہیں، اس سے اوپر بھی ہیں. اس کے بعد میں ولیوں کا نمبر آتا ہے، اس کے اوپر شہیدوں کا نمبر آتا ہے، شہیدوں سے اوپر بھی صدیق ہیں، صدیق سے اوپر بھی نبی ہیں. اگر ہم نے ان کے اندر یہ عقیدہ رکھا تو لوگ کہیں گے تم پاگل ہو، نبی تو ایسا نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ سب کو ایک ہی فہرست میں شامل کر دیا، اور اسٹارٹنگ جو نیچے سے ہو رہی تھی بجائے نیچے سے اسٹارٹنگ ہونے کے اوپر سے کر دی. اوپر سے کیسے کر دی؟ کہ نبی اس چیز کے مالک تھے اور نبی نے یہ چیز ان کو عطا کر دی، انہوں نے ان کو عطا کر دی، اور یہاں سے یہ چلتی ہوئی یہاں آ گئی. اگر وہ عقیدہ وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا جاتا تو لوگ کہتے تھے تم پاگل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب کچھ نہیں کرتے ہیں، تم کہاں سے کرتے ہو؟ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عالم الغیب ہیں، دنیا کی ہر شے کا علم اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے. یہاں تک کہ ما کانا وما یکون کا علم، یعنی دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور کیا آج تک ہوا ہے، ہر چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. ہر چیز کا علم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بذات خود نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے اور آپ نے نیچے والوں کو، ان سے نیچے والوں کو، یہی سلسلہ چلتا ہوا ہمارے گھر تک چلا آیا. اس طرح کی یہ باتیں ہمارے دماغوں میں بٹھائی گی. ٹھیک ہے؟ دین جو ہے اس سے اختلف ہے. دین جو ہے، دین یہ نہیں بلکہ دین کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ آپ پیروی کسی انسان کی نہیں کریں، کسی کسی لمبی داڑھی اور لمبے جبے کو دیکھ کر آپ اس کی پیروی نہیں کریں، بلکہ کس کی پیروی کریں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی پیروی نہیں کریں. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے کیا اتارا، اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے،
لیکن یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات جھوٹی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو بتا دیں یا اللہ وحدہ لا شریک کسی بھی چیز کو بتا دے تو ہم نبی کی بات مانیں گے یا آج کے انسان کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ نبی کی بات نبی کی بات مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے۔ پوری دنیا مل کے یہ کہتی رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز کا علم ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کو ما کان وما یکون کا علم دیا گیا، آپ کو سب کچھ دے دیا گیا، اور اگر اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نہیں مجھے غیب کا علم نہیں دیا گیا ہے تو کس کی بات مانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اچھا، اب اگر ایک آدمی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں دیا گیا ہے، تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، فوراً کہہ دیا یہ گستاخ رسول ہے۔ تو گستاخ رسول اگر وہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک بھی یہی بات کہہ رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوتی نبیکم کل شیء، اوتی نبیکم کل شیء، تمہارے نبی کو دنیا کی ہر چیز دی گئی، الا مفاتیح الغیب، لیکن غیب کی چابیاں نہیں دی گئی۔ کس نے کہا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب اس کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی چلائی گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک دیکھیں کس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے ہی پاس ہے۔ ایک جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ عنده مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اب اللہ کے مقابلے میں کوئی کہے نہیں کوئی دوسرا بھی ہے تو گستاخ کون ہوا؟ جو کہا وہ گستاخ ہوا یا جو اللہ کی بات کہا وہ گستاخ ہوا؟ تو اسی طرح سے جیسے پتھر کو خدا بنایا گیا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھ کر جو حق پہ تھا اس کو گستاخ رسول کہہ دیا گیا۔ اس کو اب پبلک کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی، آج جیسے جس طرح سے کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے آتنکوادی ہیں، ایسا ایک دماغ میں آتنکوادی کا نام آ جائے تو آدمی سوچتا ہے اتنی لمبی داڑھی اور طہارت تقوی والا، لمبی داڑھی ہوگی، وہ ایسا شخص جو کہ دین کی بات کرتا ہوگا، یہی آتنکوادی ہے۔ ایسی باتیں دماغ میں بٹھا دی گئی تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس ہی ہے غیب کے علم اور کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ نے ہم کو بتا دیا تو ہم کو اللہ کی بات ماننا چاہیے یا اس مولوی کی بات ماننا چاہیے؟ لیکن وہ جو جس طرح سے پتھر کو خدا بنا دیا گیا، اسی طرح سے حق بات کو چھپا کے اور جو جھوٹ تھا اس کو ایسے بٹھا دیا گیا آدمی کے دماغ میں کہ اب سچ بات آدمی بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ تو ہم نے تو یہ باتیں سنی ہی نہیں، یہ تو آج پہلی بار ہم یہ بات سن رہے ہیں، ایسی باتیں سنی ہی نہیں۔ سنو گے تو تبھی جب اللہ کے کلام کو پڑھو گے، تم کو ساری باتیں اللہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ کہاں ہیں؟